وہ ٹوٹتی ہے تو صرف اور صرف ماں کے روپ میں۔ اس کی ساری عمر کا بھرم اس وقت کچی کچی ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں۔ عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ خواتین کے ساتھ بھلائی کرو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ عورت کا پیار اس چشم کی مانند ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ہم عورت کے بغیر گھرداری، رشتہ داری، شادی بیاہ اور ماتم کی رسومات نبھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہادر تو وہ عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے مگر جھک جاتی ہے، کبھی محبت نبھانے کے لیے، کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ عورت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر ماں، بہن، بیٹی جیسے پرتقدس، پروقار احساسات خود بخود جنم لیتے ہیں۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں مگر عورت اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حاملہ عورت کی رات عبادت میں اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور گھر کو اپنی قابلیت سے جنت بنا سکے۔ جب عورت گھر میں جھاڑو دیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھے تو اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہیں، پیار، محبت، عزت اور نرمی سے بول کر تو وہ اپنے سب کچھ قربان کر دے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟